اکتوبر 2023 میں 27 سال کی فہمینہ چودھری سنگاپور سے پاکستان اسلام آباد آئی تھی کیونکہ اسے اس کی ماں کے لیے ایک گھر خریدنا تھا۔ سنس اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کی ماں کراچی میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے وہ اکثر سنگاپور سے پاکستان اپنی ماں سے ملنے آتی تھی، مگر اس دفعہ وہ سیدھا اسلام آباد گئی کیونکہ اسے اس کی ماں کے لیے گھر خریدنا تھا۔ اور ساتھ ہی فہمینہ پاکستان میں فیشن اور ایکٹنگ اکیڈمی بھی کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے پاکستان آتے ہی اپنی ماں کو کال کر بتایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکی ہے، فی الحال وہ گھر دیکھنے جا رہی ہے مگر 3 سے 4 دنوں تک وہ کراچی آ جائے گی۔ ناشدہ تقسیم نے بھی ہاں کر کال کٹ کر دی۔ رات گئے اس کی ماں نے اس کے نمبر پر کال کی مگر فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس کی والدہ کو لگا کہ شاید نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کال نہیں لگ رہی ہے، اس لیے وہ اب صبح فون کرے گی، مگر جب صبح کال کی تب بھی اس کا فون بند ہی تھا۔ صبح سے شام ہو گئی مگر فہمینہ کا فون آن نہیں ہوا۔ پریشانی اور ڈر کے عالم میں وہ فہمینہ کو دوبارہ کال کر ہی رہی تھی کہ انہیں ان کے اپنے فون پر ایک ٹیکسٹ میسج ریسیو ہوا جو فہمینہ کے نمبر سے آیا تھا، جسے پڑھ کر وہ شوق رہ گئی، اور وہ میسج یہ تھا کہ فہمینہ کڈنیپ ہو چکی ہے اور اگر فہمینہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں 2 کروڑ پہ جلد سے جلد، اور اس بات کی خبر پولیس تک پہنچی تو فہمینہ کو مار دیا جائے گا۔ ناشدہ گھر میں بالکل اکیلی تھی اور نہ ہی کوئی اس کے ریلیٹو اس کے آس پاس تھے، جس سے وہ مزید پریشان ہو گئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ کراچی سے اسلام آباد گئی اور جاتے ہی سیدھا پولیس کو فہمینہ کے مسنگ ہونے کے بارے میں بتایا۔ سنس فہمینہ ایک فیمس اینڈ سکسیسفل سپر ماڈل تھی، اس لیے یہ کیس اس وقت کا ہائی پروفائل کیس تھا، جس کے چلتے پولیس نے فوراً ایکشن لیا۔ ویلکم ٹو another shocking case of پاکستان سپر ماڈل فہمینہ چودھری۔ فہمینہ چودھری 1986 میں کراچی کے ایک رچ فیملی میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی، ایون ٹیچرز بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ 17 سال کی عمر تک اس کو ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ایسے ہی محض 18 سال کی عمر میں اس نے سنگاپور میں ایک بزنس مین سے شادی کی اور سنگاپور میں ہی شفٹ ہو گئی۔ سنگاپور بینک میں اس نے ایز اے کیشیئر جاب کی، جہاں اس کی جاب بہت اچھی جا رہی تھی۔ وہیں وہ بینک کے تھرو چیریٹی ایونٹس میں بھی جاتی تھی۔ پلس پوائنٹ یہ کہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس کے چلتے اسے آئے دن ماڈلنگ کی آفر آتی رہتی تھی۔ سنس وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اس لیے اس نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا، مگر ایک چیریٹی ایونٹ میں اسے پرفارم کرنے کو کہا گیا۔ اس نے وہاں پر پرفارم کیا اور سب کو اس کی پرفارمنس پسند آئی۔ دھیرے دھیرے اس نے اور بھی چیریٹی ایونٹس میں ریمپ واک کی اور یہیں سے اس کا انٹرسٹ ماڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں بڑھنے لگا، اور یہیں سے وہ پاپولر ہونا بھی شروع ہو گئی، جس کے چلتے اب اسے بڑے بڑے برانڈز کی آفر آتی تھی اور وہ یہ آفر ایکسیپٹ بھی کرتی تھی، جس کے چلتے بہت ہی جلد وہ پاکستان میں ایک سپر ماڈل بن گئی۔ پاکستان میں اس نے بہت شوز کیے اور بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ شوز کیے۔ فہد مصطفیٰ، شائستہ لودھی جیسے بڑے سٹارز کے ساتھ اس نے کام کیا۔ اسی سب کے بیچ اس کے یہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کی لائف پوری طرح مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے 8 سال ماڈلنگ کی، ایون مس ایشیا انٹرنیشنل 2012، ٹرانسپیرنسی کوئین، مس پرسنالٹی کوئین، مس چیریٹی جیسے ٹائٹل اپنے نام کیے۔ اسے سنگاپور فیشن ویک سے بھی بہت زیادہ فیم ملا۔ ایون 2013 میں بیسٹ ایکٹریس آنریبل اچیومنٹ بھی اس نے حاصل کیا اور سنگاپور ایکسلنس ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ ہوئی۔ اتنے زیادہ ٹائٹلز اپنے نام کیے۔ اسی بیچ اس کی زندگی میں ایک ٹراما آیا اور وہ تھا اس کی فادر کی ڈیتھ۔ اس کی ماں کراچی میں اکیلے رہتی تھی، جس کے چلتے وہ کافی دفعہ کراچی اپنی ماں سے ملنے آتی تھی۔ پولیس کے پاس نہ تو فہمینہ کا فون تھا اور نہ ہی اسے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن جس سے وہ انویسٹیگیشن کو اسٹارٹ کر سکے، مگر فہمینہ کے کال ریکارڈز چیک کیے گئے اور ان میں سے ایک نمبر تھا جس نے فہمینہ کو تقریباً 150 مرتبہ کال کی، اور ایون لاسٹ کال بھی فہمینہ کے موبائل سے اسی نمبر پر تھی، اور وہ نمبر معاذ وقار کے نام سے سیو تھا۔ معاذ وقار جو ایک پراپرٹی ایجنٹ تھا، وہ فہمینہ کو پچھلے 3-4 سالوں سے جانتا تھا۔ اس کی ملاقات فہمینہ سے ماڈلنگ ایونٹ پر ہی ہوئی تھی۔ سنس فہمینہ کی فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کی ماں کراچی میں اکیلے رہتی تھی، اس لیے فہمینہ پاکستان میں ایک ماڈلنگ اور ایکٹنگ اکیڈمی کھولنا چاہتی تھی۔
اور پھر پاکستان میں ہی اپنی ماں کے لیے گھر بھی خریدنا چاہتی تھی۔ سنس ماز ایک پراپرٹی ڈیلر تھا تو فہمینہ کو اس سے اچھا آپشن نہیں ملا۔ اس نے ماز سے ایک پراپرٹی ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ ماز جو کہ اس کا اچھا فرینڈ تھا اس نے فوراً ہاں کر دیا، جس کے چلتے وہ 12 اکتوبر 2012 میں فہمینہ سے ایک دن پہلے پاکستان آ گیا۔ یہاں پر اس نے کچھ زمین دیکھی اور اس کے اگلے دن اس نے فہمینہ کو کال کر کے پاکستان بلا لیا۔ فہمینہ پاکستان اسلام آباد آئی، مگر وہ کسی ہوٹل میں نہیں بلکہ ماز کے فارم ہاؤس میں ہی رکی تھی، اور وہ اسی دن ماز کی بتائی ہوئی جگہ پر گئی پراپرٹی دیکھنے، اور اس نے اسی دن اپنی ماں کو کال کر کے کہا کہ وہ کچھ دنوں تک کراچی آ جائے گی، فی الحال وہ ایک پراپرٹی دیکھنے جا رہی ہے۔ وہ وہاں پہنچ گئی جہاں وہ پراپرٹی تھی۔ اس نے پراپرٹی دیکھی اور اسے پراپرٹی پسند آئی، مگر پراپرٹی کی قیمت 2 کروڑ تھی اور فہمینہ کا بجٹ اتنا نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً اس ڈیل کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ ماز نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ کافی اچھی ڈیل ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پراپرٹی کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی، مگر اسٹل فہمینہ نے اس ڈیل کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور فہمینہ وہیں سے اپنے فارم ہاؤس واپس چلی گئی۔ پولیس کے پاس ماز کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں تھی، مگر اسے مارگلا ہوٹل سے اریسٹ کر لیا گیا۔ ماز نے وہی کہانی بتائی جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، مگر پولیس کو ماز کے بیہیویئر میں مسٹیریس چینجز دکھے، کیونکہ ماز بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے تھے، سنس وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا، جس کے چلتے پولیس کو اس پر شک ہوا۔ اس لیے پولیس نے اس پر اور زور زبردستی کی، جس کے چلتے آخر کار وہ ٹوٹ پڑا اور اس نے وہ سچ بتایا جسے سن کر پورا پاکستان شوک ہو چکا تھا۔ ماز وقار ایک لالچی آدمی، اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو اسے لاکھوں کا منافع ہوتا، مگر اب یہ ڈیل اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اپنا لاکھوں کا نقصان ہوتے دیکھ اس نے ایک پلان بنایا۔ ماز نے فہمینہ کو کال کر بتایا کہ ایک ماڈلنگ کا چانس ملا ہے، آفر ملی ہے اور اسے آج ہی کرنا ہوگا۔ فہمینہ نے بھی سوچا کہ پاکستان میں ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کے چلتے وہ ماز کی بتائی ہوئی جگہ گئی، جہاں ماز اور اس کا دوست آصف گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماریا بنا کچھ سوچے جا کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ دونوں ماریا کو اسلام آباد کے باہر لے گئے۔ فہمینہ کو تھوڑا شک ہوا اور اس نے ان دونوں سے سوال کرنا شروع کر دیے، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماز نے کوئی جواب دیے بغیر گاڑی چلانے پر فوکس کیا۔ گاڑی رکی، اس سے پہلے فہمینہ کچھ کر پاتی ماز نے چھریوں سے اس کے جسم پر وار کرنا شروع کر دیا، اور وہ تب تک نہیں رکا جب تک فہمینہ مر نہیں گئی۔ پوری گاڑی میں بس فہمینہ کا خون تھا۔ بعد میں اس مرڈر کو کڈنیپنگ کا روپ دینے کے لیے اس نے فہمینہ کے فون سے فہمینہ کی ماں کو کال کر 2 کروڑ رقم مانگی، تاکہ سب کو یہ لگے کہ یہ کڈنیپنگ کا کیس ہے۔ گاڑی بھی ریکور کی، جہاں ابھی بھی فہمینہ کے خون کے دھبے گاڑی کی سیٹس پر موجود تھے۔ اسٹل ابھی تک فہمینہ کی باڈی مسنگ تھی۔ 14 اکتوبر کو ماز پولیس کو بنی گالا کورنگ ریور کے پاس لے گیا۔ ایک ڈچ کے قریب سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ اس ندی کے پاس ہی ایک کمبل پڑا ہوا تھا جہاں سے وہ بدبو آ رہی تھی۔ اس کمبل کو جب ہٹایا گیا تو اندر فہمینہ کا ڈیکمپوزڈ جسم ملا، اور اس قتل میں ماز کے ساتھ آصف بھی شامل تھا۔ ماز نے محض اس لیے فہمینہ کا قتل کیا کیونکہ اسے لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا، یا شاید لاکھوں کا منافع نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس پراپرٹی میں کبھی اس نے پیسے لگائے ہی نہیں تھے۔ وہ تو بس اس پراپرٹی کو بیچ رہا تھا، اور اس پراپرٹی کے بکنے پر جو پروفٹ بن رہا تھا بس اسے وہ ملتا، تو ان کیس اس کا اس پراپرٹی میں کوئی بھی نقصان نہیں تھا۔ اسٹل لالچ کے چلتے اس نے فہمینہ کو مار دیا۔ یہ کیس کورٹ میں 3 سال چلا۔ 2016 میں کورٹ نے مرکزی مجرم ماز وقار کو سزائے موت جبکہ آصف کو عمر قید کی سزا سنائی، اور دونوں پر 3 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ انسان لالچ کی خاطر کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ کیس 2012-13 میں تو بہت ہائی پروفائل تھا، مگر آج اس کیس کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے۔ میری ویڈیوز پر ویوز تو صحیح آتے ہیں، بٹ ویوز کے مطابق سبسکرائب کوئی بھی نہیں کرتا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں لازمی بتائیں۔